جو کشتی میں پیدا ہوئی، کشتی میں بڑی ہوئی، کشتی میں شادی ہوئی، جس کی نظریں ترس چکی ہیں، کبھی وہ اپنے سر پر چھت بھی دیکھے گی۔ جس کی نگاہیں ترس چکی ہیں، کبھی مسلم سوسائٹی میں ان کو حکمرانوں کی بیٹیوں کی طرح عزت ملے گی، چوروں اور ڈکیتوں کی بیٹیوں کو سونے کا تاج پوانے والے چوروں کو بیٹیوں کو تاج پہنانے والے درندوں ڈاکوؤں کام کر۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. سبحان الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سراپا نور امام الانبیاء شفیع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا گئے خالق کائنات بصدقہ صاحب لولاک آج کی عالی وقار حسین پاکیزہ مقدس نشست قبول و منظور فرمائے. اس پاکیزہ اور حسین بزم کے انعقاد پر منتظمین، شرکاء، معاونین، سرپرستگان اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے بے پناہ اجر لمحہ بلمحہ برکات نصیب فرمائے. آمین آمین. اس پاک اور حسین بزم کے صدقے خالق کائنات اسلام کو غلبہ، اہل سنت کو اتحاد، پاکستان کو عزت و کامرانی، امن و استحکام نصیب فرمائے. اس پاک اور حسین بزم کے طفیل رب ذوالجلال امت مسلمہ کو حضرت نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران اور امت کے ہر فرد کو طارق بن زیاد کا جذبہ، محمد بن قاسم کی قوت، غازی علم الدین کا عشق، عامر عبد الرحمن چیمہ کی تڑپ اور غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری کی غیرت حمیت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. خالق کائنات اس ملک کی مقدر میں
اسلام کی عظمتوں رفعتوں کی بہاریں اور نظام مصطفیٰ کا سویرا عطا فرمائے۔ اب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کے لیے بشمول تمام شرکا دعا گو ہوں خالق کائنات ایسی پاکیزہ عالمگیر بہاریں ہمیں اور ہماری نسل کو قیامت تک نصیب فرمائے۔ اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرت علامہ خطیب ملت اسلامیہ، مبلغ یورپ و امریکہ علامہ محمد بشارت شازی صاحب، دیگر اجل علماء، زعماء ملت، گرامی قدر بزرگوں، خالق کائنات کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں اسلام جیسا عالمگیر مذہب عطا فرمایا۔ اسلام کے دامن سے وابستہ بہت سے فرقے، بہت سی جماعتیں، لا تعداد فرقیاں، ان گنت مسالک، بے شمار اور بے حساب تنظیمیں موجود ہیں۔ اس کا خاص فضل و کرم کہ جس نے قرآن و حدیث کی خوشبو سے مزین اصحاب رسول کے اخلاص، آل رسول کی لازوال قربانیوں کے تصدق اور اولیاء کاملین کی محنت کے طفیل اہل سنت و جماعت جیسا حسین عالمگیر عقائد و نظریات کا گلدستہ نصیب فرمایا۔ گرامی قدر بزرگوں، اہل سنت و جماعت بحمدہ تعالی اپنے اساسہ میں، اپنی بیس میں، اپنے دامن میں اس خیر کو اور اس خیرات کو رکھتی ہے جو ہمیں اصحاب رسول اور آل رسول کے ذریعے دربار رسول سے میسر آئی ہے۔ وہ خیرات یہ ہے، اہل سنت و جماعت الحمدللہ فنکارانہ فکر کی حامل نہیں ہے، اداکارانہ سوچ کی حامل نہیں ہے۔ یہ فنکاروں اداکاروں سے بالکل پرے، اس کی روشنی قرآن کے پاروں سے ہے اور اس کی غیرت حمیت مصطفیٰ کے یاروں سے ہے۔ اللہ بے شک بے شک بے شک۔ اسی ڈگر پہ، اسی فکر پہ، اسی روٹ پہ ہمیں چلنا ہے اور گامزن رہنا ہے۔ اللہ بھلا کرے اس درویش کا جس نے حضرت پیر مکی سے لنگر کھایا، داتا کے در سے خیرات لی اور عالم اسلام کی سب سے عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کی چٹائی پہ ضربہ یضرب کی اس نے چوٹ لگائی، اور پھر اسلام آباد کے فیض آباد کے پل پہ بیٹھا، وہ اپنا سینہ سامنے کر کے 22 دنوں تک طوفانوں سے لڑتا رہا۔ بے شک بے شک۔ اور ہم نے سنا کہ اقبال نے کہا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور پہاڑوں کے دل ہلا دیتے ہیں۔ ہم ان کو پڑھ تو رہے تھے، لیکن جب اس کا کرم اور فضل ہوا تو ہماری ہی صفوں سے ایک درویش کو نکالا جس نے طوفانوں کا رخ بدلا اور پہاڑوں کی چٹانوں پر جس نے زلزلہ طاری کر دیا۔ 12,000 شل جس کے استقلال میں لغزش پیدا نہ کر سکے، بڑے بڑے اداروں کی بڑی بڑی گنوں کا رخ اس کے لشکر کی طرف جب پھرا تو اس کے لشکر کے سپاہیوں نے، جیسے آپ حضرت علامہ کی زبانی سماعت فرما رہے تھے، ایک سپاہی علامہ رضوی کے لشکر کا کہ اس نے پیٹھ کی بجائے سینہ پھیر کے کہا، ہم نہ یوں دوڑا کرتے ہیں اور نہ برقع پہن کے دوڑنے کی خباثت کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی اور قوم ہے جو میدان کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتی ہے۔ ہم میدان عمل میں ہیں، اور جب
میدان عمل میں یہ عمل خالصتاً رسول اللہ کی عزت کے لیے ہو تو پھر اللہ کی عزت کی قسم ہے موت بھی گھبرا جایا کرتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور یاد رکھو یہ جو آپ کے اجتماعات ہیں، آپ مجھ سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا کا بھیانک چہرہ، سوشل میڈیا کے غلیظ جال مجھ سے زیادہ ان سے آگاہی رکھتے ہیں۔ وہ اس بات سے باخبر ہیں عالمی استعماری قوتیں، لادینی طاغوتی طاقتیں ہمارے نہیں بلکہ 57 اسلامی ممالک کے نام نہاد بدکردار حکمرانوں سے خوف زدہ نہیں۔ استعماری قوتوں کے گماشتے، لادینی قوتوں کے ہاتھوں میں جن کی ڈوریاں ہیں، وہ 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی صورت میں ناچنے والے بندر، وہ اتنے بزدل اور گھٹیا ہیں۔ عالم کفر جانتا ہے کہ جب ڈوری ہلائیں گے تو آل سعود کا کتا 20 کلو کی تلوار لے کر سب سے بڑے شیطان کے ایجنٹ ٹرمپ کے ساتھ ناچ کر برما کی بیٹی کے خون کا مذاق اڑائے گا۔ استعماری قوتیں جانتی ہیں بحرین ہو، مسقط ہو، کویت ہو، ایران ہو، سعود ہو، یہ بے غیرت ناچنے والے لوگ ہیں، اور تمہارا بدنصیب تا حیات نا اہل حاکم وہ بیچارہ قطار و شمار میں نہیں ہے جو پرچیاں ہاتھ میں لے کر عالم کفر کے بندر آل سعود کے اشاروں کا منتظر رہتا ہے۔ قوم کا خون پسینہ چوس کر باہر کے ملکوں میں جمع کرانے والے مداری اس قوم کو بے وقوف کب تک بنائیں گے؟ اللہ کی عزتوں کے بریائی کی قسم ہے، عالم کفر کے اشاروں پہ ناچنے والے ان بندروں کا راستہ روکنے کے لیے داتا کا درویش، احمد رضا کا نوکر، غوث اعظم کا ملنگ، محمد عربی کا نوکر خادم حسین رضوی میدان عمل میں اتر چکا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، لبیک یا عالم کفر بدکار حکمرانوں سے خوف زدہ نہیں ہے، عرب کے بے حیاؤں سے پریشان نہیں ہے، دنیا کے اسلامی ممالک کے ان بندر حکمرانوں سے پریشان نہیں ہے جن کو شام کے معصوم پھولوں کے اڑتے ہوئے جنازے نظر نہ آئے۔ 57 ممالک کے حکمرانوں کو برما کی بیٹی جو کشتی میں پیدا ہوئی، کشتی میں بڑی ہوئی، کشتی میں شادی ہوئی، جس کی نظریں ترس چکی ہیں، کبھی وہ اپنے سر پر چھت بھی دیکھے گی، جس کی نگاہیں ترس چکی ہیں، کبھی مسلم سوسائٹی میں ان کو حکمرانوں کی بیٹیوں کی طرح عزت ملے گی۔ چوروں اور ڈکیتوں کی بیٹیوں کو سونے کا تاج پوانے والے چوروں کو بیٹیوں کو تاج پہنانے والے درندوں، ڈاکوؤں، قوم کا سرمایہ لوٹ کر حکمرانوں کی آنکھوں میں اپنا آپ اونچا کرنے والے بدماشوں، اب تمہارا احتساب کا دن قریب آ چکا ہے۔ قسم رب کعبہ کی، جب مصطفیٰ کے نوکر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے تمہارے پیٹ پھاڑ کر اس غریب قوم کا سرمایہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 نبی کے تاجدار ختم نبوت، نبی کے پیارے غلاموں،
عالم کفر کو خبر ہے وہ خوف زدہ کس سے ہے. یہ بچے جمہورے ایسی جمہوریت پہ کروڑ لعنت جس میں ایک ایک ایم پی ایز 5-5 کروڑ لے کے سینٹ کے لیے سینیٹر ایوان بالا کے لیے منتخب ہو. میں عدلیہ کے معزز ججز صاحبان سے کہوں گا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی غلیظ ایوان بالا پر جس کا معزز 1 ارب روپے لگا کے سینٹ کا ممبر بنے. اس فکر پہ لعنت, اس سسٹم پہ لعنت, اس نظام پہ لعنت. وہ اس کے سامنے آنکھ سے آنکھ نواز نہیں ملائے گا کیونکہ وہ چورو کا سربراہ ہے. عمران نہیں ملائے گا, تھمکا لگانے والوں کا سربراہ ہے. زرداری نہیں لگائے گا, وہ ڈاکو کا سربراہ ہے. اس کے سامنے سینہ تال کر وہ کھڑا ہوگا. وہ جو داتا کے لنگر سے بنا ہوگا, جو محمد عربی کا نوکر ہوگا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. ناراض تو نہیں ہوئے آپ؟ واہ خطیب ملت, محبت سے بولیے. واہ واہ اللہ. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, آیا آیا دین, آیا 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 تاجدار ختم نبوت. اس قوم کو لوٹنے والوں, اب گنبد خضرا کے مکین کا نوکر محمد عربی کا غلام میدان عمل میں آ چکا ہے. یہ غلامان رسول قسم رب کعبہ کی, یہ داتا کے لنگر پہ ناز کرنے والے تمہاری نسلوں کو برباد کر کے دم لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. پاکستان آیا آیا, سارے ہاتھ اٹھا کے محبت کا اظہار کریں. آیا آیا, اب تو آیا. ارے آیا 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 آیا. دیکھو دیکھو کون آیا, تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے, خوب چمکے. محبت سے بولیے. ایک بار پھر بولیے, ایک بار پھر بولیے. آج دیکھ لو بریانی کے ڈبوں پہ اکٹھی ہونے والی قوم اور ہوتی ہے, اور سینے سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے شعر اور ہوتے ہیں. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. نبی کے پیارے غلاموں, عالم کفر خوف زدہ ہے, پریشان ہے, لیکن نظرداری سے, نہ باؤ نواز سے, نہ باؤ عمران سے, نہ ڈیزل کے ڈھیر سے, لیکن خوف زدہ ہے. وہ محمد عربی کے شعروں سے خوف زدہ ہے. بھلا کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر اسمبلی میں غیرت و حمیت والے لوگ ہوتے تو ختم نبوت پہ آواز اٹھتی, اگر سینٹ میں ہوتے آواز اٹھتی, اور ایوانوں میں ہوتے آواز بلند ہوتی. لیکن اب وہ جان چکے ہیں نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا کہ قدسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ان کو پتا ہے انہی لوگوں میں سے کسی وقت بھی غازی اسلام ممتاز حسین قادری میدان عمل میں اتر سکتا ہے. اور سنیو, تم نے کروٹ لے لی, انگڑائی لی ہے, ابھی انگڑائی, ابھی سن انگڑائی لی ہے. بدماش حکمرانو, انگڑائی لی ہے, پورا ملک جام کر کے بتا دیا ہے
یہ کسی کے بیبے کے جہیز میں نہیں آیا، محدث علی پوری نے بنایا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جو آپ کے علماء اور مشائخ کا کام تھا وہ کر رہے گئے اور کریں گے۔ اہل سنت و جماعت کے جوانوں، جیالو، اللہ کا شکر ادا کرو، وہ توانا، وہ قوت والی میدان عمل میں آواز آ چکی ہے۔ کوئی لاکھ بھڑکتا پھرے، کوئی لاکھ بکتا پھرے، کسی کے بارے میں غلط افواہ اڑاتا پھرے کہ بک گئے، اس سے پوچھو بکنے والے چوکوں میں یوں نہیں للکارا کرتے، بکنے والے بلوں میں چھپ جاتے ہوتے ہیں، بکنے والوں کی آواز رک جاتی ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، اور تم تو مولانا خادم حسین رضوی کی آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو۔ ہے جرت تو اس کا سامنا کرو، لیکن میں یہ عرض کروں گا، یہ میدان عمل میں خوبصورت اور تندرست اور توانا آواز بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی بیک پہ قسم اللہ کی کوئی ادارہ نہیں، ایجنسی نہیں، کوئی قوت و طاقت اور نہیں۔ خادم حسین کے پیچھے جو قوت و طاقت ہے وہ گنبد خضرا کے مکین کا دست کرم ہے، سبحان اللہ بے شک۔ اور جس پہ حضور کا ہاتھ ہو وہ ڈولتا نہیں ہے، وہ پھر کبھی نیزے پہ بولتا ہے، کبھی اس کے قدموں کی بھیک لے کر اڈیالہ جیل کے پھندے پہ بولتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور ہم دہرائیں گے اور دہرا رہے ہیں۔ آؤ اپنی نسل، اپنے بچوں اور اپنے آنے والے لوگوں کو صرف اتنا بتا دے، ہمارا کیس صرف حضور کی عزت و ناموس کا کیس ہے۔ ہم بجلی کے کھمبوں پہ سیاست کرنے نہیں آئے، گندی نالیوں پہ سیاست کرنے والے گندے نہیں، ہم گیس کے میٹر پہ سیاست کرنے والے گھٹیا نہیں، ہم سڑکوں پہ سیاست کرنے والے کمیشن خور نہیں، عالمی اداروں کے ایجنٹ نہیں، ہم سیاست کرنے نہیں آئے۔ ہماری عبادت کا یہ رخ ہے، جو کبھی مسجد میں کرتے ہیں تو کبھی چوک میں کھڑے ہو کر حضور کی عزت کا نعرہ لگا کے کرتے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، مسجد ہو مصلی ہو ہم وہاں بھی حق ادا کرتے ہیں، اور میدان عمل ہو تو وہاں بھی حق ادا کر کے بتاتے ہیں۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں، وہ ہم ہی ہیں۔ آؤ اللہ کے قرآن سے اپنا ناطہ تعلق جوڑ کے اس معاشرے کے اندھیروں کو روشنی کا رخ قرآن کی آیات اور رسول اللہ کی احادیث اور بھیک کے ذریعے دے کے اپنی نئی نسلوں کے لیے ایسا گلشن ماحول بنا کے جائیں تاکہ چور اچکا اس تصور کی طرف غلط اور میلی آنکھ سے دیکھنے کی بجائے اپنی ہلاکت کا انتظار کرے۔ محمد عربی کے نوکر اس گلشن کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ جو مشن، جو مقصد لے کے ہم میدان عمل میں اترے، یہ مشن بازاری نہیں، یہ مشن قسم اللہ کی بزنس تجارت والا نہیں ہے، یہ تاریخ اسلامی کا وہ خوبصورت تصور ہے جو ہمارے اکابرین نے ہمیں اپنی خوبصورت تعلیمات اور محنت شاقہ سے دیا گئے۔ یہ کام کرنے کے لیے جب کوئی میدان میں اترتا گئے، پھر یاد رکھے کسی چیز کا نوٹیفیکیشن سرکاری ہوتا ہے، کسی
کا نوٹیفیکیشن وفاق کرتی ہے، کوئی صوبہ کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے محافظ کا نوٹیفیکیشن گنبد خضرا کے مکین خود فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ کی عزت کا پارا دینے کے لیے میدان عمل میں اترنے والوں، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ تم رسول کائنات کی نگاہ ناز میں آ چکے ہو، آمنہ کے لال کی نظروں میں بھا چکے ہو، رسول مختار کی نظر رحمت آپ پہ گئے۔ آج کوئی کسی کے لیے آتا ہے، کوئی کسی چور کے لیے، کوئی چوروں کی بیٹی کو تاج پہنانے کے لیے آتا ہے، کوئی اس کی جھلک دیکھنے آتا ہے، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں ہم نہ بلے والے ہیں، نہ شیر والے ہیں، نہ تیر والے ہیں، روشن ضمیر والے ہیں اور نبیوں کے پیر والے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علیہ السلام کے پیارے غلاموں، مقدر نصیب چمک اٹھا گئے، مقدر یاوری کر رکھا گئے، تمہارا میرا نصیب چمک گیا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اگر یہ کام ہماری نسلیں کریں، ان کے لیے بھی بڑی نجات کا باعث ہمارے بزرگوں کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا۔ اب یہ میرے اور آپ پہ، آپ کے دروازے پہ مقدر دستک دے رکھا گئے، وہ مقدر کی خوش نصیبی دیکھیے اپنی اور میری۔ آؤ میدان عمل میں اتر کر یہ بتا دے، 70 سال سے زائد ہو گئے، ہم تجربات کی چکی میں پس رکھے گئے، پرندوں نے لوٹا، ہمارے بزرگوں کو لوٹا، ہماری نسلوں کو لوٹا، ہمارے ملکوں کو لوٹا، ہمارے بچوں کا خون چوسا۔ کیا ابھی بھی یہ قوم سوئی رہے گی؟ کیا آپ اس بات سے ابھی بھی آگاہ نہیں ہوئے؟ تمہارے ینگ ڈاکٹرز کو چوکوں پہ مارا گیا، کیا یہ بات بھلا دو گے؟ تمہاری میری بیٹیوں بہنوں کو نرسنگ سٹاف کی صورت میں ہو، وہ ٹیچرز ہو، وہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ہو، کیا ان کو چوکوں اور سڑکوں پہ گھسیٹا نہیں گیا؟ کیا یہ بات بھی بھلا دو گے کہ ماں اپنی بیٹیوں کا جہیز بیچ کر اپنے بیٹوں کو تعلیم دلائے، بیٹا انجینئر ڈاکٹر بن کے اس کے جوتے کھس گئے، حکمرانوں کے غلیظ دروازوں کے چکر لگاتے، لیکن اس کو نوکری میسر نہ آئی۔ تمہارے ملک کا خون پسینہ چوسا، تمہارے بچوں سے نوالا چھین کر ان بغیرت حکمرانوں نے کبھی لندن میں سرمایہ جمع کیا، کبھی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کیا، کبھی آسٹریلیا میں انہوں نے فلیٹس خریدے، کبھی لندن میں انہوں نے محلات تعمیر کیے، کبھی دبئی میں محلات بنائے گئے۔ کیا اب بھی یہ قوم بے ضمیر ہو چکی ہے؟ تو پھر میں یاد رکھو، میں بھی فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ میں جس قوم سے مخاطب ہوں، اس قوم میں کوئی ایک بھی بغیرت فرد نہیں بیٹھا جو بلاول کی گاڑی کے آگے لاچ کر قوم کا وقار مجروح کرنے والا ہو۔ میں فخر سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں، ان لوگوں میں کوئی چور اچکتا نہیں بیٹھا جو چور کی بیٹی کے سر پہ تاج سجا رہا ہو۔ میں فخر سے کہہ رہا ہوں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہو جو نواز کی گاڑی کو چومنے والا ہو، عمران کی گاڑی کے آگے ناچنے والا ہو۔ اللہ تیرا شکر ہے میں ناچنے گانے والوں کے بیٹوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں جن کی ماں نے محمد عربی کے درود کی لوری دی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور آؤ میدان عمل میں کھڑے ہو کر بتا دو، میدان عمل میں اتر کے بتا دو، ہم ایسے معزز پر لعنت بھیجتے ہیں جو ملک کا خون، جناب قوم کا خون پسینہ لوٹ کے باہر کے ملکوں میں جمع کرائے۔ ہمارے لیے وہ معزز ہے جو دن بھر مزدوری کا انتظار کرتے ہوئے شام کو بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چلتا ہے، اس کے بدن پہ لرزہ طاری کہ بیٹی بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا۔ اللہ کی قسم میں جوتی کو ٹانکے لگانے والا
سائیکلوں کو پنچر لگانے والا، ریڑی پہ کھڑے ہو کر مزدوری کرنے والا، اتنا آلہ گئے، ہزاروں نواز حمزہ شباز اور ہزاروں زرداری عمران اس کے قدموں پہ اور پھٹے ہوئے جوتے سے لگنے والی مٹی پہ قربان کر دوں، کیونکہ وہ مزدوری کرتا گئے، غداری نہیں کرتا۔ اللہ بڑی بات۔ کب تک چاہو گے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یاد رکھو، ہمیں سیاست کی تھرک نہیں ہے، ہمیں اسمبلیوں میں پہنچنے کا شوق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جب ہمیں رسول اللہ کے منبر پہ بٹھایا، وہ بیچارہ وزیروں یا مشیر یا ایم این ایز ہاتھ بھی چومے، نذرانے بھی دے، ہم سیاست میں کیوں آئے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں، ہمیں تو قصور میں درندگی کا شکار ہونے والی زینب پکار کے کہہ رہی ہے، او محراب و منبر کے وارثو، کب تک چاہو گے کہ اس ملک کی زینب اجڑتی رہے؟ اور سجدے میں پڑے ہوئے نمازیوں، 200 قصور میں درندگی کا شکار ہونے والے بچوں کی روحیں محراب و منبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ 250 مزدور کراچی میں فیکٹری میں جلا دیے گئے، ان کی روحیں تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہے، کب اٹھو گے نظام مصطفیٰ کے لیے؟ اجڑنے والی بیٹیاں، فیڈر پیتی ہوئی بچیاں، درندگی کا شکار ہوتی ہوئی معصوم بچیاں، اے مسلیاں جانے والی معصوم کلیاں رو رو کے کہہ رہی ہے، کب میدان عمل میں اترو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شہر گجرات کے قرب و جوار سے آنے والے لوگوں، آپ بتائیے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ زینب جیسی بیٹیاں مسلی نہ جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ 200 بچے درندگی کا شکار ہوئے اب یہ بے غیرتی بند ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ کراچی میں 250 مزدوروں کو زندہ جلایا گیا یہ تماشا پھر نہ ہو؟ آپ کی تمنا نہیں ہے کہ جناب پشاور میں معصوم بچوں کی گردنیں کاٹی جائیں، حکمران ٹس سے مس نہ ہو؟ جب حکمرانوں پہ برا وقت آئے تو ان کی خالہ کا بیٹا مودی بغیرتی کر کے بارڈر پہ جارحیت پیش کرتا ہے، ہمارے ملک کا غلیظ حاکم اپنی خالہ کو ساڑی بھیجتا ہے اور مودی بغیرت تمہاری فوج کی لاشیں بھیجتا ہے۔ یہ انڈیا کے سرمایہ کار کو بغیر ویزے کے اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں بلائے، ہماری غیرت کا جنازہ نکالے، یہ کرکٹ میچ کے لیے قوم کی غیرت کا جنازہ نکالے۔ چھوٹو گینگ کا بدماش قذافی اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ کی بغیرتی کرتے ہوئے 3 دن تک مساجد کو تالا لگائے، یہاں بدماشی اور بے حیائی کو پروان چڑھایا جائے۔ کب تک چپ رہو گے؟ آؤ محراب و منبر کے وارث میدان میں آ کر کہہ رہے ہیں، اٹھو فرعونوں کی گردنیں مروڑ لو، نمرودوں کے سینے چیر کے ان کو بتا دو ہم سیاست کے لیے نہیں آئے، ڈالر پاؤنڈ ریال کے لیے نہیں آئے، آمنہ کے لال کے لیے آئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہارا تو نعرہ ہی ایسا ہے، جو میت پہ لگاؤ تو ثواب ہے، جنازے پہ لاؤ تو ثواب ہے، اور ایوان میں لگاؤ تو ثواب ہے۔ اس سے خوف زدہ صرف شیطان ہوتا ہے۔ ہولی بولو، یا شیطان کے نمائندے ہوتے گئے۔ اب آپ کا اور میرا وہ ٹائم آ گیا جب ہم کھڑے ہو کر بتائیں گے ہم کون ہیں۔ محمد عربی کے نوکر، محبت سے بولیے۔ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا، آپ کا تعارف؟ ابے کا نام کا اسلام، قومیت اسلام،
وطن اسلام تعارف اسلام، یا اب خدا را پیپے پیٹے نونے ٹھیپے بننا چھوڑ دو، محمد عربی کے دین کے چوکیدار بن کر میدان عمل میں آؤ۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، تاجدار ختم نبوت۔ تمہیں ڈرایا بھی جائے گا، دھمکایا بھی جائے گا، ریٹ بھی لگائے جائیں گے، خرید و فروخت کا ماحول بھی بنایا جائے گا، لیکن امت کو بتا دو ہم ان بے غیرت لوگوں کی طرح نہیں گئے جو 20 کلو کی تلوار لے کر ٹرمپ کے ساتھ ناچتا نظر آئے۔ آج کی بیٹی پوچھتی گئے، برما کی، کشمیر کی، فلسطین کی بیٹی، اماں کبھی تو محمد بن قاسم آتا تھا، آج جہاں وقت کے حاکم کی بیٹی کو ضرورت پڑے تو قطر سے زانی شرابی پر جناب شہزادے برآمد ہوتے ہیں، لیکن ہم بتائیں گے وہاں زانی شرابی شہزادے آتے ہیں، لیکن جب بنت حوا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو قسم رب کی محمد عربی کے دین کے نوکر میدان میں کھڑے ہوئے للکار رکھے گئے۔ ہم کہتے ہیں ہم ایسے سسٹم کے باغی گئے جہاں 20 کلو کی تلوار اٹھا کر عرب کا زانی ناچتا نظر آئے، 20 کروڑ ڈالر کے تحائف دیتا بے حیا نظر آئے، جب اس بے حیا کا بیٹا 100 ملین اس کی بیٹی کو، ٹرمپ کی بیٹی کو گفٹ دیتا نظر آئے، جب عرب کے شہزادہ اور جناب ٹرمپ کی بے حیا بدکار بیٹی کو ایک رات کی خلوت کے بدلے 200 قیمتی اونٹوں کا خزانہ دینے کا اعلان کر کے امت کے جذبات کو اور غیرت کو مجروح کر رکھا ہو، وہی بدماش ٹرمپ پھر اسرائیل میں 38 کروڑ ڈالر تحائف دیتا ہے اور 350 ڈالر 350 ارب کی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ جب امت کے حاکم بے غیرتی کی نیند سو جاتے ہیں، بے حیائی کی نیند سو جاتے ہیں، جب خباثت اور غلاظت کے بستر پر کروٹیں بدلتے ہیں تو پھر اللہ بھی بڑا کریم ہے، اللہ بھی بڑا رحیم ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی بدماش دولت اقتدار پہ گھمنڈ کرنے والا اکبر بن کر آتا ہے تو میدان میں کھڑے ہو کر للکارنے کے لیے تنہ تنہا اللہ بھی محمد عربی کے صدقے امام ربانی مجدد الفسانی کو بھیج دیا کرتا ہے۔ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہم مطمئن ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مطمئن ہیں، دنیا جانتی گئے اگر کفر کی طرف سے ایجنڈا مرزا غلام لے کے آئے تو پھر میدان میں تاجدار گولڑا، پھر میدان میں فاضل بریلوی، پھر محدث علی پوری اترتے ہیں۔ میدان عمل میں اگر وقت کی فرعونیت نمرودیت کا سہارا لے کر کوئی آئے تو پھر امام نورانی میدان میں اترتے ہیں، نیازی موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولتے ہیں۔ اگر سلمان بدتصیر دولت و اقتدار پہ گھمنڈ کرتا ہے تو پھر عاشقوں کے لشکر سے غازی ممتاز حسین قادری بھی میدان عمل میں اترتا ہے۔ تمامی حضرات کھڑے ہو کے شیر فیض آباد کا استقبال کیجئے، ہاتھوں کو لہرا کے محبت کے ساتھ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 سارے لبیک۔ حضرات پیچھے تک اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرائیے، ہمارے درمیان اصلی شیر جلوہ گر ہوئے الحمدللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ شیر فیض آباد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر تحریک لبیک،
صبح KP کے آپ جلوگر ہوئے اور الحمدللہ یہ وہ اصلی شیر ہیں جن کو دیکھ کر پولیس کی ہزاروں کی فوج کو بھی دوڑے لگانا پڑ گئی تھی الحمدللہ. استقبال ایسا کریں, ایک منٹ, استقبال ایسا کریں, ابھی آپ کی آواز آئے گی. یہ نعرہ چلے گا لیکن نعرہ ہلکا ہو جائے گا, آواز آپ کی آنی چاہیے. کھڑے ہو کے یہ اصلی شیر ہے, اصلی شیر. گنجوں کو بھی دکھا دو, شیر اسے کہتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سنو سنو کاغذی شیروں, اصلی شیروں کا استقبال ایسے ہوتا ہے. ہاتھ اٹھا کے سینے کے دور سے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, دیکھو دیکھو کون آیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نعرہ رسالت. آئیے اختتام کی طرف بڑھتے گئے. تمام احباب اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے والے تمام غلامان رسول, اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے. جلدی سے تشریف فرما ہو جائیں, جلدی سے تشریف فرما ہو جائیں. آپ کے سامنے ہمارے خیبر پختونخوا سے آنے والے حضور رحمت کونین علیہ السلام کے دین کے وہ چوکیدار, رسول اللہ کی شریعت اور عزت و ناموس کے وہ پہرے دار, کہ جس نے پنجاب کے لوگوں کا سینہ بھی ٹھنڈا کیا اور ہمارے سر فخر سے بلند کیے. اللہ اس جوان کو اور شیر کو سلامت رکھے. آؤ میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں. ہمیں ایسے اجتماعات, ایسی محافل اور ایسے پروگرام سے کیا پیغام اور کیا ایجنڈا لے کے جانا ہے. ہم الحمدللہ اس پوائنٹ اور اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم پوری کائنات عالم کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. لنڈے کے انگریزوں, موم بتی آنٹیوں کی ناجائز اولادوں, لبرالز اور سیکولرز کے تماشبینوں, آؤ آنکھیں کھول کے دیکھو. تم نے پاکستان میں ایک بدماش غلیظہ خبیثہ عورت کا جنازہ بھی دیکھا اور محمد عربی کے شیر غازی اسلام ملک ممتاز حسین کا جنازہ بھی دیکھا. دنیا جان چکی ہے لنڈے کے انگریز اور موم بتی آنٹیوں کی اولاد جب پاکستان کا غلیظ میڈیا بک بک کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور بے حیائی اور بدماشی کا ماحول گرم ہوتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کا کھا کر پاکستان کو بکنے والی بدکار, جس کا شوہر قادیانی, جو خود بد مذہب, بیٹی کرسچیان, اس ملک میں کھا کر غداری کرنے والی بدماش اور ہر دشمن رسول اور گستاخ رسول کی وکالت کرنے والی بدماش عورت مرتی ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں تماشے والے. اور جب اسی ملک میں غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری جام شہادت نوش کرتا ہے, پاکستان کا بدماش ادارہ اور پیمرا جیسا غلیظ ادارہ اور اس کا گھٹیا سربراہ 5 کروڑ کا نوٹس لے کر ہاتھ میں بیٹھا ہوتا ہے, میڈیا کو سانپ سونکھ جاتا ہے. ایک چینل 92 چینل امت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ہم سلام پیش کرتے 92 کے مالکان کو اور لعنت بھیجتے ہیں بدماش میڈیا کو جو انڈیا کی ڈنسر مرے یوں لگتا ہے جیسے جیو والوں کی ماں مری ہے, یوں لگتا ہے ایکسپریس والوں کی بہن مری ہے, یوں لگتا ہے دنیا والوں کی بیٹی مری ہے. وہاں بک بک کرنے والے میڈیا اور غلیظ مالکان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شام میں اٹھنے والے معصوم پھولوں کے جنازے نظر نہیں آئے, بنت حوا کا لٹتا ہوا تقدس نظر نہیں آیا, یہاں محمد عربی کے دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے دہشت گرد نظر نہیں آئے.
اور ملالہ کی ہلنے والی انگلی دکھانے والے درندوں، قرآنی آیات پہ خنزیر کی بوٹیاں مری گئی تمہیں نظر نہیں آئی؟ آسٹریلیا اور شارجہ سے لائیو چھکے چوکے دکھانے والے بدماشوں، تمہیں بنت حوا کا تقدس پامال ہوتا نظر نہیں آیا؟ لیکن سنو، میدان عمل میں مصطفیٰ کے شیر آ چکے ہیں۔ ہم قسم ہے رب کی پاکستان کے غداروں سے لے کر اسلام کے عالمی دغاباز اور غداروں تک کا احتساب کریں گے جنہوں نے میرے نبی کائنات کے بچپن کے اس خوبصورت یادوں کو مٹایا۔ اما حلیمہ کی وہ حویلی پہ بلڈوزر چلانے والے بے غیرت سعودی حکمران کا بھی احتساب کریں گے۔ میں قسم اللہ کی برملا کہوں گا، حضور کی والدہ، حضور کے والد اور سرکار کی شہزادی کا مزار چبانے والے، عثمان غنی کا مزار چبانے والے، امیر حمزہ کا مزار چبانے والے، ان درندوں کے احتساب کا بھی وقت آ گیا ہے۔ ہم برملا کہنا چاہیں گے، حضور کی یادوں کو مٹانے والوں، اما حلیمہ کی حویلی پہ، نبی کی اماں کے مزار پہ بلڈوزر چلانے والے کتوں، وہ وقت دور نہیں ہے جب کتوں جیسی موت مرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اللہ کی قسم ہے وہ لمحہ قریب ہے جب امت درود و سلام پڑھتی ہوئی طیب اردگان کی سرپرستی میں مصطفیٰ جان رحمت کے نعرے لگاتی نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ آؤ نبی کے غلاموں، عہد کریں اور یہاں سے ایک میسج لے کے جائیں۔ جو لنڈے کے انگریز کہتے ہیں اس لیے معاشی، ایک مولویوں کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ او لنڈے کے انگریزوں، ہمارے پاس محمد عربی کا دین ہے، اور تمہاری دانشوری پہ لعنت۔ جو کلمہ نہ سنا سکے، جس کو سورہ اخلاص نہ آئے، وہ ہمیں سکھاؤ گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس فاروق اعظم کی ہسٹری ہے۔ میں پاکستان کی عدلیہ کے آنریبل ججز صاحبان سے بھی کہوں گا، فیصلے لکھتے ہوئے خدا را خلیل جبران کو کوڈ نہ کیا کرو۔ فیصلے لکھتے ہوئے خدا را آئزیک نیوٹن اور آئنسٹائن کو ڈسکس کرنے کی بجائے، برنارڈ شاہ کو ڈسکس کرنے کی بجائے، تم یہاں ناول اور ڈائجسٹ ڈسکس کرنے کی بجائے اگر فیصلوں میں حضور کی تعلیمات اور حضرت عمر و عثمان و علی و صدیق کا کردار پیش کرو، ہم سلام پیش کریں گے۔ تمہارے بزرگوں کا کردار اتنا اونچا، ہم شرمندہ ہوتے ہیں جب تم خلیل جبران کو ڈسکس کرتے ہو، فیض کی غزل کو کوٹ کرتے ہو، جب تم برنارڈ شاہ کو ڈسکس کرتے ہو۔ اس سے پوچھو، ہندوستان کا سربراہ کہہ رہا تھا Simplicity is not the monopoly of Congress. I'm not going to mention the names of Rama and Krishna. They were not historical personalities. I am compelled to mention the names of Abu Bakr and Umar. وہ اپنی سوسائٹی کو بتا رہا تھا، لوگوں ہم مورتیاں بنائی بھی، ہم نے مورتیوں کے آگے گردن جھکائی بھی، ہم نے ان کو اپنی دیوی اور دیوتا مانا، لیکن کسی کام کے نہیں ہے۔ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے مورتیاں اور دیوتا کام نہیں آتے۔ محمد کے دو درویش ابو بکر و عمر ہیں جو انسانیت کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ججز صاحبان سے لے کر ہمارے دانشوروں تک آؤ، خادم حسین رضوی کا یہی پیغام ہے، ڈاکٹر شفیق امینی کا یہی پیغام ہے، محمد افضل قادری کا یہی پیغام ہے، ان علماء کا یہی پیغام ہے۔ ہم جب گھر کی بات کے لیے، اپنی عزت کے لیے تمہیں بلائیں، جھٹک دینا، روک دینا، ہمیں برملا کہہ دینا، ہم نہیں آئیں گے۔ لیکن ہمیں بتاؤ، محمد عربی کی عزت و ناموس پر کتے حملہ کر رہے ہوں، گھروں میں بیٹھو گے؟ چھپو گے؟ دکانیں نہیں چھوڑو گے؟ بستر پہ رہو گے؟ اور سنو، ہم برملا کہتے گئے اس پیر، مولوی، خطیب، نعت خواں پہ کروڑوں لعنت جو محمد عربی کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کر سکے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہمیں ایسے پیر نہیں چاہیے۔ آپ کے سامنے میں ایک پیر کی
بات رکھتا ہوں، آپ بتائیں اس سے بڑا کوئی پیر آپ کے نالج میں ہو تو میں شکریہ ادا کروں گا، جس کو گھٹی نبی دے، گونگا بندہ نہ بولے، گھٹی نبی دے، جھولا فرشتے جھلائیں، جھولی باب العلم کی ہو، زلف مہار مصطفیٰ بنوائے، سجدے لمبے 1.25 لاکھ نبیوں کا امام کرے، جو روئے تو نبی فرمائے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ گجرات کے غیور لوگوں آپ بتاؤ، جب نانے کے دین پہ یزید جیسا کتا حملہ آور ہوا، حسین تو آستانہ عالیہ مدینہ کا گدی نشین تھا، حسین تو حسن کی پگ کا وارث تھا، حسین تو مصطفیٰ کریم کا جانشین تھا، وہ تو مکے کا متولی تھا، اس نے اکبر کٹایا کہ نہیں، اصغر لٹایا کہ نہیں، عباس کے بازو چنے کہ نہیں، اس نے قاسم کو گٹھڑی میں باندھا کہ نہیں؟ جب سارا گلشن لٹا، پھر یہ کائنات کا سب سے بڑا پیر خود میدان کی طرف بڑھا، چمکتی چلتی ہوئی تلواریں تھی، سیدہ سکینہ لپٹ گئی، بابا روتی رہوں گی، یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین کی آواز کیا تھی؟ چشم فلک گواہ ہے، زمین کسینہ قیامت تک گواہی دے گا۔ میرے پاک حسین کے یہ تاریخی الفاظ تھے، بیٹی تیرا رونا برداشت ہو سکتا ہے، نانے کے دین کا در بدر رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس خوبصورت کارواں کے، اس لشکر کے ایک جرنیل کے سامنے محمد عربی کے غلام آج وعدہ کریں، کیا ہماری جوانیاں، طاقت، قوت، سرمایہ، بچے، گھر اس لیے ہیں کہ کتے مصطفیٰ کے دین پہ حملہ کریں؟ بولیے اور اونچا بولیے۔ ہم فیض آباد کے مجاہدوں کو بتائیں کہ تم نے ہمارا سر اونچا کیا، ہم تمہارے پاس بیٹھ کر عہد کرتے ہیں، بتائیے کیا محمد عربی کے دین پر کتے بھونکتے رہے، ہم گھروں میں بیٹھے، مسجدوں سے سپیکر اتر گئے؟ آج نیل پوچھتے میں کیوں نکالا؟ مسجدوں سے سپیکر اتار لیے، نصاب سے آیات نکال لی گئی، درود و سلام کو محدود کیا گیا، ناموس رسالت پر ڈاکہ مارا گیا، ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی گئی، پاکستان کی معیشت کو لوٹا گیا، پاکستان کا امن تباہ ہوا، پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی۔ یہ بھیک مانگتے رہے، اوباما کی زیارت کے لیے مہنگے ہوٹل میں رہتے رہے، بش کے سامنے کاسہ گدائی پھیلاتے، ٹرمپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے۔ ہمیں ایسے نہیں چاہیے، ہمیں عمر فاروق چاہیے، عمر فاروق کا نوکر چاہیے۔ مدینہ میں قافلہ آتا ہے، عمر قافلے کی چوکیداری کر رہے ہیں، اس قافلے میں ایک عورت کی جو گودی میں ایک بچہ روتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میرا پہرا دینے والا وقت کا حاکم ہے۔ ہمارے گھر چور کی بیٹی مریم بی بی پوچھتی ہے کہ ایسا پاکستان چاہتے ہو جس میں وزیر اعظم عدالت میں جائے؟ میں کہتا ہوں بیٹی مریم سن لے، ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں ادنا بندہ بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے والا ہو۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور سنیے، فاروق اعظم پوچھتے ہیں، اس ماں سے کہتے ہیں بی بی بچے کو چپ کرا، بچے کو چپ کرا۔ اور لنڈے کے انگریزوں، میڈیا پہ لفافہ اینکر بن کر دین اسلام کی عظمتوں کا انکار کرنے والے بدماشوں، ان سے پوچھو ان کے پاس کیا ہے، ان سے پوچھو۔ ہم لندن سکول آف اکنامکس سے نہیں پڑھے، ہم نے واشنگٹن سے ڈگری نہیں لی، ہم نے پینٹاگون سے اجازت نہیں لی، ہم نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے سرٹیفکیٹ نہیں لیا، ہم نے گنبد خضرا کے مقیم سے سرٹیفکیٹ لیا ہے، ہم نے چٹائی پہ بیٹھ کر دین پڑھا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں بی بی چپ کراؤ۔ وہ کہتی ہے بھیا یہ بچہ چپ نہیں کر سکتا، کر رہا، میں نے دودھ پیشگی چھڑا دیا ہے۔ کہا کیوں چھڑایا؟ کہا خلیفہ وقت نے کہا ہے جب تک بچے کا دودھ نہ چھوٹے تب تک وظیفہ نہیں شروع ہوتا، تو میں نے اس وجہ سے بچے کا دودھ جلدی چھڑا دیا تاکہ اس کا وظیفہ شروع ہو سکے۔ گجرات کے غیور لوگوں، حضرت عمر کی سسکیوں کی آواز خیمے سے باہر نکل رہی تھی، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں صبح کی نماز پڑھائی، عمر کی سسکیاں ہم سنتے رہے،
حضرت عمر نماز کے بعد بیٹھے تو فرمایا لوگوں سنو، پتہ نہیں کتنے ماؤں کے بچے روئے ہوں گے۔ آج آپ بتائیں کشمیر کے بچے روئے، تیرا حاکم ٹس سے مس ہوا؟ تیرے لالا موسیٰ میں بدماش جاہل تا حیات نائل حاکم کی گاڑی کے نیچے بچہ آیا، دادرسی ہوئی؟ بولیے، بچے کچلے گئے، بیٹیاں ماری گئیں، فیڈر پینے والی خون میں لت پت ہوئی، کیا ان کو وہ پریشانی ہوئی؟ کیونکہ وہ تیرا بچہ غریب کا بچہ ہے۔ ان کو کیا لگے لٹی کس کی عصمت، لٹی کس کی دنیا، تمہیں کیا، تم اپنی دکانیں سجاؤ۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کتنی ماؤں کے بچے روئے ہوں گے۔ آج فاروق اعظم نے کہا میں قانون بدل دیتا ہوں، دودھ چھڑوانے کے بعد نہیں، جیسے کہ بچہ پیدا ہوگا تو محمد عربی کے اس غلام کی طرف سے اسٹیٹ اس کا وظیفہ لگائے گی۔ یہ یورپ کے پاس نہیں ہے نظام، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا دیا ہوا نظام ہے۔ ہمارے پاس یورپ کا نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کا نظام ہے۔ ہمارے پاس امریکہ کا نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کی عطا کردہ معیشت ہے، جس میں حضور فرماتے ہیں جمیل بن سراقہ کو غار کے دروازے پہ کھڑ، لشکر گزر جائے پھر ہلنا، پوری ڈیوٹی دے کے عرض کرتے ہیں حضور ڈیوٹی بھی دے دی، خالی غار کے دروازے پہ کھڑے رہنے کی حکمت تو ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جمیل بن سراقہ خالی نہیں تھی، اس میں ایک کتیا نے ابھی بچے دیے تھے، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ محمد عربی کو یہ گوارا نہیں گزرا، یہ ناگوار گزرتی ہے بات کہ میرا لشکر اس کتیا کو دودھ پلانے والی کتیا کو ڈسٹرب کر دے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے۔ آؤ ہم اسی دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، ہم اسی دین کی روشنی سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حسین اور پاکیزہ بزم میں وعدہ کرو، ہاتھ لہرا کر ہمارا میڈیا والے بھائی اپنے کیمرے کا رخ پیچھے کریں، غیرت مند ماؤں کی لوریوں سے پروان چڑھنے والے درویشوں کو دکھائیں، ان کے چمکتے ہوئے چہرے دکھائیں، ان کا ولولہ، ان کا جوش و جذبہ دکھائیں کہ یہ علامہ خادم حسین کے شیر میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں۔ یہ بریانی، یہ مٹن، یہ کوک پیپسی کی بوتل پہ سودا کرنے والے نہیں، یہ ٹکو کبابوں پہ بکنے والے بغیرت نہیں، یہ حکمرانوں کے بچوں کی گاڑیوں کے آگے ناچنے والے نہیں، محمد عربی کے دین پر جانے دینے والے ہیں۔ وعدہ کرو، ہمیں آج اس بزم میں وعدہ کرتے ہیں ختم نبوت کے دشمن پہ لعنت، عقیدہ ختم نبوت کے دشمن پہ لعنت، ختم نبوت کے ڈاکو پہ لعنت۔ آج کے بعد ختم نبوت کے دشمن کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ ہاتھ لہرا کر وعدہ کرو، ہمارا ووٹ ختم نبوت کے لیے، انشاءاللہ اونچا کہو شیطان کو پتہ لگے، ہمارا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ہمارا ووٹ محمد عربی کے دین کے لیے، ہمارا ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے، ہمارا ووٹ شریعت کی بالادستی کے لیے، ہمارا ووٹ محمد عربی کے ناموس کے لیے، ہمارا ووٹ اپنی معصوم بیٹیاں مائیں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے۔ ہم گندی سڑکوں اور نالیوں پر کوک پیپسی اور ٹکوں پر بکنے والے نہیں، حکمرانوں ہم محمد عربی کے دربار میں بک چکے ہیں، ہمارا سودا ہو چکا ہے، ہمارا جینا بھی محمد کے لیے ہے، مرنا بھی محمد عربی کے لیے ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں شر اشرار، بدماشوں، ایجنٹوں، کمیشن مافیا، تھانہ کلچر، کچہری سے بلیک میل کرنے والے بلیک میلر، سرمایہ سے لوٹنے والے درندے اور مداریوں سے نجات عطا فرمائے۔ محمد عربی کی تابعداری اور ناموس رسالت کے پہرہ داری میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوایان الحمدللہ رب العالمین۔